اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اسلام کا نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی نیا سال آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی یاد میں سب سے افضل یاد غم حسین کی یاد آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انسان کامل، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوئے نہ کوئی آپ کے بعد پیدا ہو۔ حضور جیسا کوئی پیغمبر نہیں۔ حضور کو اللہ نے جو پیغمبری میں سرداری عطا فرمائی، ویسے ہی اللہ نے تمام گھرانے پر حضور کے گھرانے کو سرداری عطا فرمائی۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، میں نے جو دین کی تبلیغ کی، تمہارے پاس ایمان کی دولت پہنچائی، تمہارے سینوں کو جو میں نے ٹھنڈا ایمان کی دولت سے کیا، تمہارے سینوں میں معرفت کے چشمے کھولے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تمہارا مال نہیں چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ رتبہ چاہیے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مگر سنو میرے گھرانے کی محبت تم پر واجب کر دی گئی۔ ایسا گھرانہ حضور کا کہ حضور کے گھرانے کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی، تو سوچے کہ اللہ نے کتنا فضیلت والا گھرانہ یہ بنایا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی ہمارا ایمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی ہمارے سینوں میں ٹھنڈک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت سے ہی ہماری عبادت قبولیت تک پہنچ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت سے ہی ہم مومن کہلائے جاتے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے ایسا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کی امان ستاروں سے ہے۔ جو تم آسمان دیکھ رہے ہو، بلند پرواز آسمان دیکھ رہے ہو، اسے کوئی پلیئر نہیں ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس کی امان، اس کی خوبصورتی ستاروں سے ہے۔
اور میری امت کی امان، میری امت کی خوبصورتی میرے اہل بیت سے، یعنی ان کے ایمان کی چمک، ایمان کی قوت، ایمان کی دلیل میرے اہل بیت اطہار کی محبت سے۔ بغیر ستاروں کے آسمان سونا نظر آئے گا، ویسے ہی اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوگا اس وقت جب تک میرے اہل بیت اطہار کی محبت داخل نہ ہو۔ تمہارے ایمان کی بنیاد ہی میرے اہل بیت اطہار کی محبت، وہاں خوبصورتی ستاروں سے اور تمہارے ایمان کی خوبصورتی اہل بیت اطہار کی محبت سے۔ دیکھیں اللہ نے کیسا مقام دیا ہے، ایمان کی خوبصورتی اہل بیت اطہار کو کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کیا مطلب ہے کشتی نوح کے مانند؟ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کشتی نوح کے بارے میں، اللہ نے اس وقت ایسا عذاب دنیا میں نازل فرمایا تھا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر طریقے سے پانی ابھر رہا تھا۔ اس وقت وہی موجود تھے، اس وقت وہی زندہ تھے جو کشتی نوح میں موجود۔ پوری دنیا کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو حضور یہی بتا رہے، جو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کر لے وہی نجات پائے گا، جو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینوں میں بسا لے وہی نجات پائے گا۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، جو حضور کے گھرانے سے کٹ گیا وہ اللہ اور رسول سے کٹ گیا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ نے ایسا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو عطا کیا۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ مصطفیٰ کہہ دیتے تو ہی کافی تھا، مگر بات کی اہمیت بتانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی، فرمایا جس کے قبضے قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، تمہارے سینوں میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوگے، اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دلوں میں نہ بچ جائے۔ واضح حضور نے فرما دیا محبت اہل بیت یہ ایمان۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایمان والا کون ہے تو دیکھے اس کے سینے اہل بیت اطہار کی محبت سے بھرے ہیں یا خالی ہے۔ بھرے ہے تو اہل محبت کی ایمان سے تو وہ ایمان ور، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ایمان نہیں۔ یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قیام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، سنو تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہیں، اللہ تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں کرے گا، تمہارا قیام، تمہارا قرآن، تمہارا رکوع، تمہارے سجدے، تمہارا قیام اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ پتہ کیا چلا ہمیں؟ پتہ یہ چلا ہے ہماری زندگی کا دار و مدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں۔ یہ گھرانے کی محبت نہیں، ہم ایمان والے نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کے گھرانے کی بات کر لیتے ہیں، مولا کائنات کی بات کر لیتے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، حسن و حسین کی بات کرتے، تو لوگ رافضیوں کا فتویٰ لگا دیتے، کہتے ہیں یہ حضور کے گھرانے کی بات کرے، یہ شیعہ ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو امام ہے دوسرے بڑے امام، دنیا جسے فالو کرتی ہے وہ اپنے کتابوں میں لکھتے، جب آپ اہل بیت اطہار کی محبت میں غم زدہ ہوتے تو لوگوں نے رافضیوں کا فتویٰ لگا دیا۔ تو پوچھا میں رافضی کس اعتبار سے تم نے مجھے رافضی کہا تم اہل بیت اطہار کی محبت میں تم غم زدہ رہتے ہو، اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہو، ان کی شان بیان کرتے ہو، تم رافضی ہو۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ کہا، اگر حضور کے گھرانے کی محبت رافضیت ہے تو اس امت کا سب سے بڑا رافضی امام شافعی ہے۔ تو رافضیت یہ حضور کے گھرانے سے نہیں، حضور کے گھرانے سے محبت یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ عمر بن خطاب کے صاحبزادے، ایک مرتبہ کوفہ کے لوگ ایک آپ کے پاس فتویٰ لے کر آئے، پوچھنے لگے جب کھانے پر مکھی بیٹھ جائیں تو کیا اسے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ آپ کے آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت مسئلہ بڑا نہیں تھا، کھانے پر مکھی بیٹھ جائیں اسے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، مارنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آپ رونے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ اتنی بدبخت قوم ہے، حضور کے نواسے کو قتل کر دی اور مکھی کے بارے میں فتویٰ پوچھنے آ گئی۔ تو اتنے غم زدہ رہا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی محبت یہ ہمارا ایمان۔ رافضیت بات کی بات ہے، یہ بات یاد رکھے، رافضیت اور اہل سنت و جماعت میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت قرآن اور حدیث سے بات کرتی، اللہ نے یہ مقام دیا اہل سنت الجماعت۔ تو ہمارا ایمان ہی حضور کے گھرانے سے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کٹیں گے، آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ آپ کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، آپ کے قیام کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے قیام اللیل کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے ذکر کا، آپ کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ انہیں اتنی مخلوق پیدا کر رکھی ہے، فرشتوں کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ایک حصے میں تمام مخلوق کو پیدا کیا، انسان، جنات، حیوان، چرند، پرند، تمام مخلوقات کو ایک حصے میں پیدا کیا ہے، جو آج ساری دنیا مل کر صرف سمندر کی مخلوق کو گننے بیٹھے تو نہیں گن سکتے۔ اتنی مخلوق پیدا کیا ہے ایک حصے میں، اور 9 حصے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول، تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھے، حکم اللہ اور رسول کا یہ عبادت ہم یہ سمجھ گئے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہی صرف عبادت نہیں، عبادت نام ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہنا یہ عبادت، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا عبادت ہے، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا رک جانا افضل عبادت۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حضور کے گھرانے کی محبت سے دل کو ہمارے شادواں رکھے، ہمارے دل کو آباد رکھے، دل کو تر و تازہ رکھے۔ اور ایک بات میں بڑے غم سے کہتا ہوں کہ آج محرم کے مہینے کا ادب نہیں کیا جا رہا ہے۔ غم حسین کا کوئی فکر ہمیں نہیں ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے نزدیک میری جان تمہارے جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ حضور فرما رہے میری جان تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اور میری اولاد تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اور میرا گھرانہ تمہارے گھرانے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے جب تک تم مومن نہیں ہو۔
اور ہماری اولاد کا غم آ جائے تو آج سے آنسو، اولاد کی برسی ہے تو شادی ممنوع، اولاد کا غم آ جائے تو ہمارے گھر میں خوشیوں سے انکار، اور محرم کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے گھر میں پھول پہنائے جا رہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے گھر میں شادی ہو رہی، محرم کا مہینہ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں خوشیاں منائی جا رہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کر رہا ہوں کہ شریعت انکار کرتی ہے، یہ بات یاد رکھے، ہر طرف ایک فتویٰ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منا لے کافی ہے، چوتھے دن ماں اجازت دیتی ہے شادی کی؟ ہرگز نہیں دے گی، ابھی غم تازہ رہے گا۔ تو حضور فرما رہے تمہارے گھرانے کی محبت بعد میں میرے گھرانے کی محبت ہو تب تو مومن ہو، تو ہمارا غم کہاں چلا گیا؟ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کم سے کم یہ 10 دن تو بھی ہم اپنے ہاں غم کریں۔ امام حسین کس کے لیے گئے تھے کربلا؟ تخت و تاج کے لیے گئے تھے، عہد مدینہ ہیڈ کوارٹر تھا اسلامی، نہ جاتے تو بیٹھ کر حکومت کر سکتے تھے۔ ارے ان کو غرض ہی کیا ہے دنیا سے؟ ارے ان کے اولادیں جو آئی ہے نسلوں سے، ان کی اولاد کہتی ہے دنیا ہڈی کے مانند ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کیسے بہتر کریں۔ امام حسین امام حسن ہے کون؟ انشاءاللہ یہ پروگرامز آگے بھی چلیں گے، بس یہ بات یاد رکھیں، حضور کے گھرانے کی محبت یہ ہمارا ایمان، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم زدہ ہونا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔